غلام الہی آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی مسٹر غلام الہی، مسلمان ہیں سر؟ ہاں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ. سر جی یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول. چلیں سر دکھا دیں سر کہاں لکھا ہوا ہے. اس میں سیرت میں لکھا ہے نا، پیر کو 12 ربیع الاول کو. بہترین. ٹھیک ہے، میں پیر کو 12 ربیع الاول کو. اس کی چین آف نریٹر کیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیسے پتہ لگے گا سر؟ کبھی آپ نے اپنے اسکالر سے پتہ کیا؟ نہیں سنا ہے، پڑھا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہاں جہاں پہ سنا ہے جہاں پہ پڑھا ہے وہاں پہ تو 10 بھی لکھی ہوئی ہے، 5 بھی لکھی ہوئی ہے، 2 بھی لکھی ہوئی ہے، 17 بھی لکھی ہوئی ہے. 12 کو کیوں مناتے ہو؟ نہیں وہ مشہور جہاں پر لکھا ہے سیرت میں، جو پڑھا ہے کیوں؟ اس کس نے کو مان مشہور لیا، کیا؟ اس کیوں کو مان مشہور لیا. کیا؟ کیا اوتھینٹیکیشن ہے اس نے مشہور کیا؟ جو لکھا ہے اس کو مان لیا ہے. جس کو بھی مان لو. ہاں یعنی میں یہاں پہ لکھ دوں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ مان لو گے؟ نہیں جو مشہور ہے کیوں نا نہیں مانو گے؟ 12 ربیع الاول. کیوں نہیں مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ کیوں نہیں مانو گے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہونا. قرآن حدیث سے ثابت ہونا. اوکے. تو آپ نے کبھی اپنے اسکالر سے حدیث لی 12 ربیع الاول کی؟ تاریخ میں سیرت میں لکھا ہوا ہے. اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ محمد گدھے کھاتا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں تو کیا کرو گے؟ وہ نہیں نہیں مانیں گے کیونکہ کیوں؟ وہ حق نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ. صحیح بخاری کو نہیں مانیں گے؟ صحیح بخاری کو مانتے ہیں لیکن جو علماء کہتے ہیں وہ مانتے ہیں. عالم اگر کہہ دے کہ محمد ٹٹی کھاتا تھا تو مان لوں گا، لیکن چونکہ لکھا ہوا صحیح بخاری میں کہ محمد گدھے کھاتا تھا وہ نہیں مانوں گا. یہ کیا لاجک ہے؟ واٹ از دس لاجک؟ نہیں وہ کیا سچویشن میں ہے، کیسا چلیں ہے، آئے دیکھتے ہیں. کیا ٹائم. پہلے دیکھتے ہیں محمد گدھے کھاتا کہ نہیں کھاتا. میں اس ویڈیو میں آج آپ کو پروف کروں گا کہ محمد کھوتے کھاتا تھا. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. صحیح البخاری کی حدیث ہے 5407. تو یہ ہوتا ہے جناب جنگلی گدھا. جب حضرت کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا. آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے. میں نے وہی دستی پیش کر دی. آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا. Eat donkey, you behave like donkey. جی سر. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدے کھاتے تھے تو یہ تو سنت ہے نا؟ صحیح ہم نے بخاری نہیں سنی ہے، 5407. میں نے نہیں سنی ہے اور اس کا علم مجھے اتنا اب نہیں ہے سن لیا آپ کیونکہ نے. علماء جو کہیں گے علماء نے وہ کبھی زیادہ بتایا جانتے آپ کو ہیں. کہ کبھی آپ کے علماء نے بتایا کہ محمد ابھی گدے نہیں کھاتا تھا؟ کسی کبھی عالم نہیں نے کہا کہا ہے کہ کہ گدھے محمد تھے. گدھا نہیں کھاتا تھا؟ ہاں مطلب کس عالم نے یہ کہا؟ نہیں کہا، نہیں کہا تھا، گدھا کا نام ہی نہیں لیتے تھے، وہ نہیں لے رہے ہیں. نہیں لیتے نا، تو نام نہیں لیتے اس کا مطلب انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا. رائٹ؟ نہیں انکار تو کبھی نہیں نہ کیا. ویسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے نا اس لیے نہیں کھاتے. کہاں لکھے جو حرام اللہ ہے؟ نے جو یہ جو دیکھو اللہ نے یہ دیکھو حلال کیا وہی یہ دیکھو کھائیں گے. سر دیکھو حلال کیا نہیں کیا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5004 جو آپ کے سامنے ہے. جو بھی ایک دن جانور. نبی کے ساتھ مکے کے راستے میں ایک منزل میں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا. صحابہ اکرام احرام کی حالت میں تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. لوگوں نے ایک گورکھر دیکھا. گورکھر کہتے ہیں گدھے کو، جنگلی گدھے کو گورکھر کہتے ہیں. کو دیکھا. میں اس وقت ایک جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا. لوگوں نے مجھے اس گورکھر کے متعلق بتایا. لوگوں نے بتایا وہ دیکھ جنگلی گدھا جنگلی گدھا. لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں. چنانچہ میں متوجہ ہوا، میں نے اسے دیکھ لیا. پھر میں گھوڑے کے پاس گیا، اسے زین پہنایا، اس پہ سوار ہوا. کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا. میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو. انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے شکار کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم احرام کی حالت میں، احرام میں شکار کرنا منع ہے. کیونکہ ہم محرم ہیں. ہم غصہ ہو گیا احرام میں. میں اترا، خود دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہوا، اس پہ حملہ کیا، ذبح کیا. جب ٹھنڈا ہو گیا اسے ساتھ لایا، پکایا، میں نے کھایا، سب نے کھایا. لیکن بعد میں نے شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں ہم نے شکار کا گوشت کیسے کھا لیا ہے، شکار کیا ہوا گوشت کیسے کھا لیا ہے. پھر ہم روانہ ہوئے. ہم نے اس گوشت کا چھپا کے رکھا. جب حضرت کے پاس آئے تو ہم نے ان سے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس گدھے کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے؟ میں نے وہی دستی پیش کر دی، فرنٹ والی بازو. آپ نے بھی اسے کھایا.
یہاں تک کہ آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے. نبی پاک احرام میں تھے اور کھوتے کا گوشت کھا رہے ہیں. الحمدللہ. میں نے اتنا ہی کھینچ سنا کھینچ ہے کر. کہ جو بھی جانور چارہ کھاتا ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو گدھا چارہ ہی کھاتا ہے گدھا, اور کیا جانور کھاتا ہے گدھا؟ میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ جو بھی جانور چارہ کھاتا ہے اس کا محمد گدھا گوشت کھا کھاتا تھا, آپ سکتے بھی ہیں. کھائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, اور کیوں کیونکہ نہیں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے, سنت پورا کریں, ثواب لیں, میں جنت میں جائیں. میں اونٹ کا گوشت کھایا ہوں. تو گدھے کا کیوں نہیں کھایا ہوں؟ پتا نہیں مجھے گدھا کیا کھاتا ہے. گدھا چارہ کھاتا یا گوشت کھاتا آپ کو یہ نہیں پتا؟ یار یہ کیا بات ہوئی یار. کیا بات یار ہے. بھائی بات سنیں, آپ جو ہے نا یوٹیوب سے ہمیں سنیں. کوائٹ فرینکلی آپ ابھی بہت بیبی ہیں, آپ ہم سے کیا بات کریں گے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. آپ یوٹیوب سے ہمارا ڈیٹا سنیں اور پھر اپنے اسکالر سے پوچھیں, ریوائنڈ کر کے سنیں. میں نے بتایا کہ محمد صاحب کا اصل نام قسم تھا, جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسکریمنٹس, ڈرٹ, گندگی. تو جا کے دیکھیے یہ ہمارے پیارے نبی کا اصل نام تھا. اور پھر اپنے اسکالر سے جا کے پوچھیے, ریفرنسز میں نے دیے ہیں, کتابوں کے نام میں نے دیے ہیں, جا کے ویریفائی کیجیے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ ہاں چلے, بہت مہربانی, دھنیہ واد آپ کے.